بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں امانت کا جو تصور پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کا مال وغیرہ اگر آپ کے پاس ہو، آپ اسے آن ٹائم جو ہے وہ حوالے کر دیں تو جناب یہ امانت کا کل مفہوم ہے اور تقاضا پورا ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ امانت کا صرف اتنا مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس امانت کے مفہوم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر امانت کو ان کے اہل جو ہیں ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا، یعنی امانت جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور اس پر مفسرین نے جو کلام فرمایا اسے جاننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امانت کا مفہوم کس قدر وسیع ہے، اور آج اگر ایک مسلمان اس کی پاسداری کر لے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ جو امت مسلمہ ہے وہ تمام تر اقوام کے اندر، اقوام عالم کے اندر سب سے بہترین عملی جو ہے وہ تصویر پیش کر سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ جو کہ مشہور اور مستند مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، من امہات الاحکام تضمنت جمیع الشرع والدین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دین متین اور شریعت مطہرہ کے تمام احکامات کو کور کر رہی ہے، یہ امہات الاحکام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امانت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق یا بندوں کے حقوق جن کا تحفظ، جن کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے، ہر وہ حق امانت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ عبادات کو لے لیجئے، کوئی شخص ہے اگر وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اگر ان کی تکمیل نہیں کرتا، وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خیانت کا مرتکب ہے۔ ایک امانت دار شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ تمام کام بجا لائے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ تمام حرام کاموں کو اور مکروہ تحریمی کاموں کو وہ چھوڑ دے، یہ لازم ہے، ورنہ وہ امانت دار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جان اللہ کی امانت ہے، اگر کوئی شخص ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے وہ امانت دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء انسان کو دیے، تقاضا یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ کوئی شخص اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی حفاظت نہیں کرتا اعضاء کی، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مجھے بدن دیا اس کی حفاظت مجھ پر لازم ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ اس کی کیئر نہیں کرتا، تو وہ شخص امانت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے راز، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لوگوں کے اموال تو نہیں ہوتے لیکن راز موجود ہوتے ہیں، کبھی ادھر بتا رہے ہیں کبھی ادھر بتا رہے ہیں۔ خواتین جو ہے آپس کے ڈسکس کے اندر اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، ایک دوسرے کے راز جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ امانت داری ہے؟ یہ خیانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی کہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو امانت داری کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ لہٰذا ضروری یہ ہوا کہ ایک مسلمان عبادات کو بھی سر انجام دے کہ وہ اللہ کے حقوق ہیں، پاسداری بندے پر لازم ہے۔ وہ شخص گناہوں کو چھوڑ دے کہ گناہوں کو چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بندگی کا تقاضا ہے، اور انسان کے پاس یہ تقاضا امانت ہے۔ امانت داری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لوگوں کے جتنے حقوق ہیں، چاہے وہ مال اگر کسی کے پاس ہے اگر وہ اس کی ادائیگی نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کسی کا اور کوئی حق ہے، مثلا ووٹ آپ لے لیجئے، ووٹ ایک بڑی امانت ہے اور ساری قوم کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک صحیح شخص کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے مفاد کے چکر کے اندر مختلف پارٹیوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سب کرپٹ ہیں، ہم تو چھوٹے چور کا انتخاب کر رہے ہیں، مطلب کمرشل لینگویج کے اندر یہ بات ہوتی ہے، کل بروز قیامت اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ جب وہ جانتے ہیں کہ یہ کرپشن کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں ووٹ دیتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی
غلط روش کو اختیار کرتے ہیں، کل بروز قیامت وہ خائنین میں ہوں گے، وہ خیانت داروں میں ہوں گے، وہ امانت داروں میں نہیں ہوں گے۔ اور جس طریقے سے علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ شریعت و دین کے احکامات کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر شخص جو اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے وہ امانت کے تقاضوں کو سمجھ لے اور کسی کا حق تلف نہ کرے، اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو، ان کی پاسداری کرے، تو پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو لبرل لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے ایک دودھ والا اگر پانی ڈال رہا ہو تو وہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ خائن بتاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تاجر اگر جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہو تو وہ تمام تاجروں کو جو ہے وہ خیانت دار بتاتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ لبرل قسم کے لوگ، یہ منافقین، یہ کفار مسلمانوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ خیانت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان کی کاملیت کو خاص طور پر طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارا ایمان کامل فرما دے، تو ان کے لیے تو ہر چیز کے اندر غور و تفکر لازمی ہے کہ کہیں کسی کا حق جو ہے وہ تلف نہ ہو۔ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ بڑا مفید رہتا ہے کہ آج کسی کا کوئی حق ضائع تو نہیں ہوا، آج بحیثیت بندہ ہم نے اپنے رب کی بندگی کے حقوق کے اندر کہیں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں رکھی، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ رب کریم ہمیں اچھی صفات سے متصف کامل مسلمان بنائے۔